نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، امید کہ آپ لوگ خوش و خرم ہوں گے، سبز و شاداب ہوں گے۔ اللہ رب العزت حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ رب العزت دین کا علم کما حق ہو حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب رکھیں گے، اور اس خواب کے متعلق خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باریحتن عجبا، کہ یہ ایک عجیب و غریب خواب ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اس خواب کو یا پھر اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کے اندر، اسی طریقے سے امام دیلمی رحمہ اللہ نے مسند الفردوس کے اندر، امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر، امام ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ نے الترغیب کے اندر، خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معروف شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو الوابل السیب کے اندر، اسی طریقے سے امام قیراتی نے مکارم الاخلاق کے اندر، امام سیوطی نے اور دیگر محدثین نے اس واقعے کو یا اس حدیث کو نقل کیا۔ بلکہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ ایک مقام پر لکھتے ہیں حسن الحدیث کہ یہ بہترین حدیث ہے، بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ الوابل السیب میں جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو یاد کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، کیونکہ اس کے اندر بے شمار اور بے انتہا فوائد اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اب اس سے قبل کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، آپ لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اور خود قرآن مجید میں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم بذریعہ خواب، بذریعہ رویا دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اول ما بدیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقۃ فی النوم فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا ابتدائی مرحلہ تھا تو ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، اور وہی خواب صبح روز روشن کی طرح واقع ہو جاتے تھے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں اور وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس حدیث کو عبد الرحمن ابن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جیسا ہم نے بیان کیا کہ عبد الرحمن ابن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رأیت البارحۃ عجبا، کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، آپ نے فرمایا رأیت رجلا من امتی قد احتوشتہ ملائکۃ فجاء وضوہ فاستنقذہ من ذلک، کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص جو قبر کے عذاب میں مبتلا تھا، یا فرشتے اس کو جکڑے ہوئے تھے، فرشتے اس کو گھیرے ہوئے تھے، تو اس کا جو عمل تھا، کون سا عمل تھا؟ وضو، وہ آیا اور اس نے اس کو اس پریشانی سے، اس آزمائش سے نجات دلوائی، یعنی بالفاظ دیگر اس کے وضو نے اس کو قبر کے عذاب سے نجات دلوائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي قَدْ احْتَوَشَتْهُ الشَّيَاطِينُ فَجَاءَ ذِكْرُ اللَّهِ فَقَلَّصَهُ مِنْهُمْ، کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کو شیاطین جکڑے ہوئے تھے، گھیرے ہوئے تھے، تو اس کا جو عمل تھا، جو ذکر الہی تھا، جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا تھا، اس ذکر نے اس کو اس شیاطینوں کے شر سے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْحَسُ وَتَشًّا مِّنَ الْعَطَشِ فَجَاءَهُ صِيَامُ رَمْضَانَ فَسَقَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص جو پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، حوض کوثر کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہاں سے اس کو دور کر دیا جا رہا تھا، بلکہ آگ میں ملبوس تھا ایک روایت کے مطابق، یعنی پانی کے لیے، ٹھنڈ کے لیے وہ تڑپ رہا تھا کہ کچھ پانی اسے میسر آ جائے، تو دیکھتا ہے کہ اس کا جو عمل،
جو رمضان میں اس نے روزے رکھے، اللہ رب العزت نے ان روزوں کو بھیجا اور اس روزے نے اس کی پیاس بجھائی، فسقہ۔ پھر چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ خَلْفِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنْ يَمِينِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنْ شِمَالِهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ فَوْقِهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ تَحْتِهِ ظُلْمَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہت ستہ یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے اندھیرا اسے گھیر چکا تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَجَاءُ حَجُّهُ وَعُمْرَتَهُ فَأَسْتَخْرَجَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ، کہ اس کا حج اور اس عمرہ اس کے پاس آیا، حج اور عمرہ اس کے پاس آیا اور اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں اس کو داخل کر دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَقْبِضُ رُوحَهُ فَجَاءَهُ بِرُّهُ بِالْوَالِدَيْهِ فَرَدَّهُ عَنْهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میری امت کا شخص جس کے پاس ملک الموت آئے، کیوں؟ یقبض روحہ، اس کی روح قبض کرنے کے لیے، فجاء برہ بوالدیہ، جو حسن سلوک وہ والدین کے ساتھ کرتا تھا وہ عمل آیا اور اس نے اس کو ملک الموت سے دور کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُكَلِّمُوهُ فَجَاءَتْهُ صِلَةُ الرَّحِمِ فقالت ان هذا واصل كان واصلا لرحمه فكلمه وكلمه وصار معه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مومنین کی جماعت کے پاس پہنچا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس سے بات نہیں کر رہے تھے، تو ایک عمل، وہ کون سا عمل تھا؟ صلہ رحمی، صلہ رحمی اور مومنین کے معاشرے سے، یعنی یا معاشرے مومنین یعنی مومنوں کی جماعت، یہ وہ شخص ہے جو صلہ رحمی کرتا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا، یعنی صلہ رحمی کا سلوک اس کے ساتھ تھا۔ تم اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تم اس سے بات کرو۔ تو وہ مومنین کی جماعت کس سے بات کرتی ہے؟ اس شخص سے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اور اس سے مصافحہ کرتی ہے اور وہ ان کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتِي النَّاسُ وَهُمْ حِلْقٌ فَكُلَّمَا أَتَىٰ عَلَىٰ حَلْقَةٍ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک شخص کو دیکھا کہ جو لوگوں کے پاس آ رہا تھا، وَهُمْ حِلْقٌ، اور لوگ حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، فَكُلَّمَا أَتَىٰ عَلَىٰ حَلْقَةٍ تُرِيدَ فَجَاءَهُ، یعنی جب بھی وہ حلقے میں آتا تو لوگ اسے دور کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَجَاءَهُ اغْتَسَلَهُ، یعنی غسل کے متعلق فرمایا کہ من الجنابہ، جو آدمی غسل کرتا ہے جنابت سے، فَأَخَذَهُ بِيَدِيهِ فَأَجْلَسَهُ مَعَهُمْ، کہ وہ آیا عمل اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ان کے ساتھ بٹھایا، یعنی جو پاکیزگی انسان اختیار کرتا ہے۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَتَّقِي وَحَجَّ النَّارِ بِيَدَيْهِ عَنْ وَجْهِهِ فَجَاءَتْهُ صَدْقَتُهُ وَصَارَتْ ظِلًّا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَسِتْرًا عَلَىٰ وَجْهِهِ، کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو، میری امت کا شخص تھا جو وحَجَّ النَّارِ، یعنی جو جہنم کی آگ سے اپنے چہرے کو بچا رہا تھا، یعنی جہنم کی آگ سے اپنے چہرے کو بچا رہا تھا، تو ایک شخص آیا یا پھر عمل جو کہہ لے آپ کہ وہ آیا اور اس نے اس کو جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو محفوظ کر دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سا عمل ہے؟ تو وہ کون سا عمل تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا صدقہ تھا جس نے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي جَاءَتْهُ زَبَانِيَّةُ الْأَوَّابِ فَجَاءَهُ أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ فَأَسْتَنْقَذَهُ مِنْ ذَلِكَ، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس عذاب کے فرشتے آ رہے تھے، لیکن اس کا جو عمل تھا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، اس عمل نے اس کو عذاب کے فرشتوں سے دور کر دیا، عذاب کے فرشتوں کے عذاب سے اس کو بچا لیا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي هُوَ فِي النَّارِ فَجَاءَتْهُ دُمُوعُهُ الَّتِي بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ، کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا فی النار، یعنی وہ جہنم میں گر رہا تھا، لیکن دموع التی بقا من خشیت اللہ، کہ جو آنسو اللہ کی خشیت سے گرتے ہیں، وہ آنسوؤں نے اس کو جہنم سے، جو جہنم میں گر رہا تھا، وہ آنسوئیں اس کو جہنم سے بچا کر اسے کہاں لے گئی؟ اسے نجات دے گئی، یعنی جنت میں داخلہ اسے مل گیا۔ سبحان اللہ۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي
قد حوت صحیفته الى شمالی فجاء خوفه من اللہ فقضى صحیفته فجعل فی یمینہ، کہ میری امت کے میں نے اور ایک شخص کو دیکھا، قد حوت یعنی اس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تھا، لیکن پھر اس کا خوف، اس کا تقوی، جو وہ اللہ سے ڈرتا تھا، وہ آیا اور اس کا نام اعمال اس کو پھر کہاں دے دیا گیا؟ اس کے دائیں ہاتھ میں۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَرْعَدُ كَمَا تَرْعَدُ الصَّاعِقَةُ فَجَاءَ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ فَسَكَنَّا رِعَدَتَهُ، یعنی فَسَكَنَّا رِعَدَتَهُ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کھجور یعنی ایسا گھوم رہا تھا، یعنی بالکل جہنم کے گڑھے میں وہ گرنے والا تھا، یعنی جہنم کے گڑھے کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا، یعنی تہس نہس وہ ہو چکا تھا۔ جیسے ایک کھجور کا جو پتا ہوتا ہے وہ جیسے گھومتا ہے ہوا میں ایک طوفان میں، اس طریقے سے اس کی حالت ہو گئی تھی۔ پھر اس کو راحت کس نے دی؟ حسن ظن باللہ، جو وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا تھا، اللہ سے وہ اچھے گمان رکھتا تھا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَسُّ مَرَّةً وَتَأَلَّقُ مَرَّةً فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَأَقَمْتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَاوَزَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے امت کے ایک شخص کو دیکھا جو پل صراط پر گر رہا تھا، کبھی رگڑ رہا تھا، تڑپ رہا تھا پل صراط پار کرنے کے لیے، لیکن جو درود فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ، کہ جو درود مجھ پر وہ بھیجتا تھا، یعنی کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی نبینا محمد، جو درود وہ مجھ پر بھیجتا تھا، وہ درود نے اس کی مدد کی اور اس کو کھڑا کر کر حتیٰ کہ آسانی سے اس کا پل صراط سے اس کو پار کروایا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي أَنْتَهَى إِلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا گیا تھا، فَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ دُونَهُ فَجَاءَتْهُ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَخَذْتُهُ بِيَدِهِ، کہ کلمہ توحید اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی جنت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، لیکن کلمہ توحید اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق ابن قیم نے فرمایا کہ اس کے اندر بے انتہا فوائد ہیں۔ تو آپ ایک کام کریں، آپ یہ سمجھے، سامعین سے ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ ایک ایک عمل کو لکھیں اور دیکھیں کہ وہ عمل کس کن چیزوں سے بچا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بھی اس کے اندر خطائیں ہوئی ہیں ان خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی خطائیں اس کے اندر ہوئی ہے وہ شیطان اور نفس کی طرف سے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر خیر کی باتیں کی گئی ہیں وہ بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔